بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت 2۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم دیکھیں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں اس میں کہ یہ جو رحمان اور رحیم ہیں، یہ دونوں ورڈ جو ہیں ان کا روٹ ایک ہی ہے، را ہا میم، ان کا روٹ ایک ہی ہے، لیکن معنی بھی ایک ہی ہیں۔ صرف اس میں تھوڑی سی جو ہے ان دونوں کی ڈومین کا ڈفرینس ہے کہ جو رحمان ہے وہ اس میں وسعت ہے اور کشادگی ہے۔ وسعت اور کشادگی ان معنوں میں کہ اس کی جو رحمت ہے وہ نہ صرف اس کائنات کو پورے طریقے سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ ہر اس کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کو اپنی رحمت سے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اس قدر وہ کشادہ ہے کہ اس کی کشادگی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ یعنی ہر ایک کونے میں، کائنات کے ایک ایک کونے میں وہ موجود ہے۔ اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ بھی مہربان ہے، لیکن یہاں پہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے، جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک، اور اس کے بعد قیامت والے دن بھی اپنے وہ رحیم ہونے کی خاصیت میں ہمارے فیصلے کرے گا۔ یعنی ہم نے جو اعمال کیے ہوں گے، جو بھی ہم یہاں سے، یہ دنیا جیسے کہتے ہیں کہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو بھی ہم کام کر کے وہ لے کے جائیں گے، وہ وہاں پہ ان کی بیس پر ہمارے ساتھ معاملات کرے گا اور ہمارے فیصلے کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی رحمت، یعنی وہ اپنے رحمت کے سائے میں ان چیزوں کو جو ہے، جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے ان کو وہ دیکھے گا اور دیکھ کے وہ ان کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ تو جو رحیم ہے اس میں ایک دوام ہے، ایک ہمیشگی ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک ہے۔ جبکہ رحمان میں ایک وسعت ہے، ایک کشادگی ہے کہ یہ ساری کائنات کو، پوری دنیا کو بھی اور ہر ذی روح کو، یعنی یہ مجھے بھی گھیرے ہوئے ہے، یہ ہم اکیلی مجھے بھی گھیرے ہوئے ہے، یہ ایک جو چھوٹی سی چیونٹی ہے اس کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کائنات کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ اس قدر یہ وسیع اور کشادہ ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک یعنی مالک کا مطلب ہے بادشاہ، یوم دین، دین یہ جزا کا دن جو ہے وہ، یعنی حساب کتاب کا دن، قیامت والے دن کو کہتے ہیں کہ حساب کتاب کا دن ہے، روز جزا کا، یعنی وہ مالک ہے۔ مالک کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ مالک وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب ہر طرح سے مالک ہو، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے سلوک کرے۔ یعنی کوئی بھی اگر فار ایگزامپل وہ کسی کا کوئی غلام ہے تو وہ اپنے غلام کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے، چاہے اسے رکھ لے، چاہے اسے بیچ دے، چاہے اسے بھوکا رکھ لے، چاہے پیاسا رکھ لے، چاہے تو اسے کھانا کھلا دے، چاہے تو اسے جو ہے وہ کوئی بھی خوشی دے، چاہے تو نہ دے۔ تو مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے مالک ہے، اور یوم الدین یعنی قیامت والے دن کا، اس دن کا مالک ہے جس دن ہم جو بھی اس دنیا میں عمل کریں گے اس کی جزا اور سزا ہمیں ملے گی۔ اب یہ ہم نے تو جو پہلی آیت اس میں پڑھا ہے کہ رب العالمین ہے، یعنی وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ پورے سارے جہانوں کا۔ پھر یہ اسپیشلی اس کا یوم الدین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہاں پہ یوم الدین جو ہے، یہ جو یوم الدین یعنی قیامت کا دن جو ہے، یہ ایک گرینڈ ڈے ہے۔ گرینڈ ڈے اسی حساب سے کہ اس دن، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک پیدا ہونے والے
तमाम ज़ीरू तमाम इंसान, वो बच्चे होके फौत हुए, वो बूढ़े थे या वो जवान थे या मर्द या औरत, हर किस्म के लोग उस दिन तमाम के तमाम एक ही वक्त में मौजूद होंगे और एक ही वक्त में उन सब का हिसाब किया जाएगा। तो इस वजह से ये ख़ास तौर पे उस दिन का ज़िक्र है कि वो एक ग्रैंड डे होगा जिस दिन सब के सब वहाँ पे मौजूद होंगे और सब के सब अपने अमाल का बदला वहाँ पर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, हमें कुरान को पढ़ने, इसे समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम क़यामत वाले दिन सुरखरू हो सकें, हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकें और उसने जिस मकसद के लिए हम हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे, हम उस मकसद को पहचानें और उस मकसद को पहचान कर भी उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम इस दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी सुरखरू हों। और अल्लाह ताला की ज़ात के सामने जो है हमें जो है वो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत करे, हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन।